خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا جب بھی سجدگاہ پہ سر جھکا دل کی تہ سے عشق جب چلا سب کے لب پہ آ گئی دعا وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہم سب مل کر شکر گزار ہیں کہ اللہ نے آج کی شب میں ہمیں یہ توفیق طاقت اور قوت فراہم فرمائی کہ ہم ایک عظیم فقیہ ایک عظیم رہبر کی یاد میں ان کی برسی کے موقع پر یہاں اکٹھا ہو سکے اور ان کی زندگی سے کچھ پیغام ان کی زندگی سے کچھ سیکھ سکے۔ حضرات حسب دستور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، جس کے لیے میں ابھی قاری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے، جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے، کر مدد یا رب لکھوں میں بھی کہ کیا قرآن ہے، کر مدد یا رب لکھوں میں بھی کہ کیا قرآن ہے، تو سجدہ شہ کی بدولت کیا سے کیا قرآن ہے، سجدہ شہ کی بدولت کیا سے کیا قرآن ہے، تا قیامت ہر بشر کا رہنما قرآن ہے، تا قیامت ہر بشر کا رہنما قرآن ہے۔ آئیے حضرات میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب قاری حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آ کے تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کرے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے ایک درود پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام
إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات ایک اور درود پڑھیے اور مولانا کا استقبال کریے. مل جل کے درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. حضرات میں اپنے حساب سے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حمد کے کچھ شعر پڑھتا ہوں. حضرات دیکھیے میں 4 مصرے پہلے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا کہ جو بات ہے معبود تیری حمد و ثنا میں. دوسرا مصرع دیکھیے گا قابل غور ہے کہ جو بات ہے معبود تیری حمد و ثنا میں, دنیا کی کسی بات میں وہ بات کہاں ہے. جو بات ہے معبود تیری حمد و ثنا میں, دنیا کی کسی بات میں وہ بات کہاں ہے. تو جب 14 محمد تیرے حماد ہے یا رب, ہم سے ہو تیری حمد یہ اوقات کہاں ہے. ہم سے ہو تیری حمد یہ اوقات کہاں ہے. حضرات 2 مصرے میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. توحید دیکھیے میں 2 مصرے پیش کر رہا ہوں, ورنہ پوری مسدس اس پر لکھی گئی ہے, لیکن میں کیول 2 مصرے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے گا کہ شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہا ہے, شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہا ہے, آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے. حضرات یہ قابل غور بات تھی. اب دیکھیں یہاں سے کلام اور ہم کے حوالے سے کہ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون, تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون, یا رب کرے گا تیرے کرم کا شمار کون. ایک لفظ کن سے خلق ہوئی ساری کائنات, ایک لفظ کن سے خلق ہوئی ساری کائنات, تیرے سوا ہے مالک لیل و نہار کون, تیرے سوا ہے مالک لیل و نہار کون. اور شعر دیکھیے ایک لفظ ہے آسی, آسی یعنی گنہگار, کہ جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ,
جو مانگنا ہے مانگ، میرے بندے مجھ سے مانگ، دے گا یہ آسیوں کو صدا بار بار کون، دے گا یہ آسیوں کو صدا بار بار کون۔ شعر دیکھیے کہ شہرک سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم، شہرک سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم، تیرے سوا سنے گا دلوں کی پکار کون، تیرے سوا سنے گا دلوں کی پکار کون۔ تو جیسا رسول تو نے عنایت کیا ہمیں، جیسا رسول تو نے عنایت کیا ہمیں، ایسا تیری خدائی میں ہے کردگار کون، ایسا تیری خدائی میں ہے کردگار کون۔ حضرات آخری دو شعر پیغام بھی پوشیدہ ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ عاشور کی وہ شب وہ شہادت کی آرزو، شعر دیکھیے، عاشور کی وہ شب وہ شہادت کی آرزو، ارے یوں موت کا کرے گا بھلا انتظار کون، یوں موت کا کرے گا بھلا انتظار کون۔ اور شعر دیکھیے کہ سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، شبیر سا ملے گا عبادت گزار کون، شبیر سا ملے گا عبادت گزار کون۔ حضرات ایک مل جل کے درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہاں پر منعقد ہوا ہے۔ اس پروگرام کو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے درمیان دو عالم دین باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں سر فہرست مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے، اور دوسرے عالم دین سرزمین دلی سے ہمارے درمیان مولانا سید محمد عسکری صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان روبرو ہوں گے۔ آئیے حضرات ہم اس شخصیت کے بارے میں تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ جانتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب اور التماس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب قبلہ سے کہ وہ آ کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کریے، ایک درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، امام خمینی کی زندگی پہ روشنی ڈالنا اتنا مختصر اور چھوٹا کام نہیں ہے۔ دوسری طرف سے وقت بہت محدود ہے، کیونکہ پروگرام کے شروع ہونے کا وقت بھی معین ہے اور انشاءاللہ ختم ہونے کا وقت بھی معین ہے، تاکہ آپ حضرات کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ بہت ہی اختصار سے آپ کی زندگی میں سے صرف کچھ پوائنٹ، وہ بھی پوائنٹ کی ہی شکل میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام خمینی 20 جمادی الثانیہ 1320 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے دنیا کے حالات کو دیکھا اور ان حالات کو حقیقی اسلام سے ہم آہنگ نہیں پایا، لہٰذا اس دنیا کو اس بناوٹی اسلام سے حقیقی اسلام کی طرف لے کے چلنے کی کوشش کی۔ یہی امام خمینی کا انقلاب تھا، یہی امام خمینی کی کوشش تھی۔ اس سلسلے میں امام خمینی نے سب سے پہلے 1944 میں اپنا پہلا سیاسی اعلامیہ دیا، جس میں آپ نے علماء اسلام اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کے اتحاد اور سیاسی حالات کے احساس کی طرف دعوت دی، اور لوگوں کو جو مسلمانوں کے اوپر خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا، اس کی طرف متوجہ کیا، تاکہ مسلمان ہوشیار ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر ہم کو حالات کا احساس نہ ہو، حالات سے آگاہی نہ ہو، تو پھر حالات آ کے ہم کو دبوچ لیں گے اور ہم اپنے آپ کو کسی مردے کی طریقے سے حالات کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم کو حالات سے آگاہی ہوگی تو حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب تک اسلام سے متعلق حالات صرف اس لیے خراب ہو رہے تھے کہ ہم نے حالات کو ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور حالات سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت اچھی بات شاعر نے 2 مصرعے میں کہی ہے کہ اس لیے بنتے گئے نمرود و فرعون و یزید، اس لیے بنتے گئے نمرود و فرعون و یزید، پہلی منزل پر ستمگر کو نہیں روکا گیا۔ لہٰذا
امام خمینی نے ان کے اندر لوگوں کو روکنے کا جذبہ پیدا کیا۔ دوسری چیز، امام خمینی نے 26 اکتوبر 1964 میں انقلاب کا بیانیہ دیا کہ جس میں انقلاب کی طرف کلیئر دعوت دی لوگوں کو۔ اس میں امام خمینی نے اپنے اس بیانیے میں ایک اہم پوائنٹ پیش کیا کہ دنیا یہ جان لے کہ ایرانیوں اور مسلمانوں کی ساری مشکلات، ہمارے لیے یہ پوائنٹ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج بھی مسلمان بہت زیادہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ ایرانیوں اور مسلمانوں کی ساری مشکلات اغیار اور امریکہ کی طرف سے، یہ مت سمجھے کہ مشکلات یوں ہی ہو گئی اور نہیں، یہ ان کی طرف سے دی ہوئی ہے، انہوں نے ہم کو ان مشکلات میں مبتلا کیا ہے۔ یہ امریکہ ہے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ امریکہ ہے کہ جو اسرائیل کو پاور دے رہا ہے، یہ امریکہ ہے کہ جو عرب مسلمانوں کو آوارہ کر رہا ہے۔ امام خمینی نے بتایا کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں، چونکہ پہلے اعلامیے میں یاد ہو کہ آپ نے اتحاد کی دعوت دی تھی، مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں رکھ کے یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان کا دشمن مسلمان ہے۔ امام خمینی نے مسلمانوں کو دشمن شناسی دی اور بتایا کہ تمہارا دشمن مسلمان نہیں ہے، تمہارا دشمن امریکہ ہے، اس لیے کہ جو دشمن پہچانوایا جائے گا اس سے انسان لڑے گا۔ امام خمینی نے لڑائی کے رخ کو موڑا۔ عزیزان محترم، ہم یہاں پہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ امام خمینی کے حالات زندگی، جن پہ کتابیں بھی ہیں آن لائن موجود ہے، حتماً پڑھیں، اور ان سب سے اہم امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھیں کہ امام خمینی نے جاتے وقت ہم سے کیا وصیت کی۔ اگلا پوائنٹ اور ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ کہ ہم امام خمینی کی برسی کیوں منا رہے ہیں۔ بعض اوقات جب کسی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو مرحوم کے حالات کے بارے میں ہم کو بتایا جاتا ہے۔ مرحوم بہت نمازی تھے، مرحوم بہت پرہیزگار تھے، مرحوم نے اتنے حج کیے۔ کوئی آ کے ذاکر سے یہ نہیں بتاتا ہے کہ مرحوم کے پاس اتنی دولت ہے، مرحوم کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، مرحوم کے پاس اتنے بنگلے، ایسا نہیں۔ اور نہ ہی کبھی آپ نے ممبر سے یہ سنا ہوگا کہ ہم جس کی اصالہ ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں اس کے پاس مثلاً مادیات اور مال دنیا میں یہ نہیں۔ بہت کلیئر اس کی شخصیت اور مذہبی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جس کے پاس مذہبی شخصیت میں دو چار الفاظ ہوں کہ وہ نمازی تھا اور زیارت کی اور یہ کیا وہ کیا، تو ہم سب تمنا رکھتے ہیں کہ جب اس کا ذکر ہو تو یہ مذہبی شخصیت بیان کی جائے۔ وہ عالم جلیل القدر، وہ امام امت، وہ ہمارا رہبر کہ جس نے اسلام کے اس باطل مزاج کو تبدیل کر کے واقعی اسلام پیش کیا اور شہید صدر کے بقول اپنے آپ کو اسلام میں اتنا گھول دیا کہ جس طریقے سے اسلام اور خمینی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ شہید صدر کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کہا کہ خمینی میں اس طریقے سے مکس ہو جاؤ جس طریقے سے خمینی اسلام میں مکس ہو گئے۔ ایسی ذات کا ذکر کیا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ اور صرف اس لیے نہیں کہ ان کا ذکر نہیں، جب یہ مذہبی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر سے لوگوں کو مذہبیات کی تشویق ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی فکری شخصیت کا ذکر ہو، کسی انقلابی شخصیت کا ذکر ہو تو یہ ذکر لوگوں کے درمیان فکر پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، انقلاب پیدا کرتا ہے۔ آج کے ان حالات میں جب کہ اسلام کی دشمنی عام ہو رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، اسلام کی مخالفت تیز ہو رہی ہے، اسلام کے مقابلے میں طرح طرح کی طاقتیں آ رہی ہیں، تو کیا یہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر خمینی کا ذکر کریں، ایک بار پھر خمینی کو شخصیت کے عنوان سے اپنے درمیان لائیں اور ایک بار پھر انقلاب خمینی کو ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی دشمن اسلام سے لڑ رہا ہے، ہم اسلام کے نمائندے کی شکل میں خمینی کی اس شخصیت کو پیش کر دیں تاکہ ہر خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اس برسی کا تعلق یہ ہے کہ ایک مرتبہ حقیقی اسلام کو ذکر کیا جائے، افکار اسلام کو ذکر کیا جائے۔ مقصد امام خمینی نہیں ہے، مقصد امام خمینی نے جس اسلام کو پیش کیا ہے وہ ہے، افکار امام خمینی پیش کیا جائے، امام خمینی نے کیسے دشمنوں کو پہچانوایا پیش کیا جائے، اور کس نگاہ سے امام خمینی نے اسلام کو پہچانوایا پیش کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں ایک محترم جناب پیام اعظمی صاحب
ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو کوئی زحمت نہ ہو. مل جل کے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آتے چاہیے. پایام اعظمی صاحب بہت اچھی طریقے سے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ ایک دانش مند نے ایک روز یہ مجھ سے کہا، ایک دانش مند نے ایک روز یہ مجھ سے کہا کہ کیوں خمینی کے ہو تم اس قدر مدحت سرا. آ کے پیرس سے خمینی نے ہٹا کر شاہ کو ملت ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. آ کے پیرس سے خمینی نے ہٹا کر شاہ کو ملت ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. اب جواب دیکھیے کہ میں یہ بولا ہنس کر ٹھیک کہتے ہیں مگر، میں یہ بولا ہنس کر ٹھیک کہتے ہیں مگر ہے کھٹکتا آپ کو بس 100 برس کا فاصلہ. اب 2 مصرے دیکھیے، ہے کھٹکتا آپ کو بس 100 برس کا فاصلہ تو ہے نوائے امن عالم کا جرس پیچھے ابھی، ہے نوائے امن عالم کا جرس پیچھے ابھی، جائے گا ایران 1400 برس پیچھے ابھی، جائے گا ایران 1400 برس پیچھے ابھی، جائے گا ایران 1400 برس پیچھے ابھی. ایک درود پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. ایک اور شعر پیش کر کے انشاءاللہ نظم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملاحظہ کیجئے گا کہ بکھرے ہوئے کو پیکر واحد بنا دیا، بکھرے ہوئے کو پیکر واحد بنا دیا، ایمان و صبر و ضبط کا شاہد بنا دیا. تو لاکھوں سلام روح خمینی پہ ہو پیام، لاکھوں سلام روح خمینی پہ ہو پیام، جس نے مجاوروں کو مجاہد بنا دیا، جس نے مجاوروں کو مجاہد بنا دیا. آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب عادل رضا سلمہ سے کہ وہ آ کے آپ کے درمیان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ شعر پیش کرے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. السلام علیکم. امام امت امام راحل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پہ سلمان رشدی کے حوالے سے ایک قطعہ حاضر ہے، سماعت فرمائیں. وہ لگی کمبخت کو ٹھوکر سنبھل سکتا نہیں، وہ لگی کمبخت کو ٹھوکر سنبھل سکتا نہیں، راستے پر 2 قدم بے خوف چل سکتا نہیں. وہ لگی کمبخت کو ٹھوکر سنبھل سکتا نہیں، راستے پر 2 قدم بے خوف چل سکتا نہیں. اور دے کے فتویٰ باغ رضوان میں خمینی چل دیے، دے کے فتویٰ باغ رضوان میں خمینی چل دیے، اپنے گھر سے آج بھی رشدی نکل سکتا نہیں، اپنے گھر سے آج بھی رشدی نکل سکتا نہیں. محترم دانا مدبر متقی علی وقار، محترم دانا مدبر متقی علی وقار، ایسا رہبر سارے عالم میں بھلا دیکھا کہاں، ایسا رہبر سارے عالم میں بھلا دیکھا کہاں. اور پست کر دی کتنی ہی قومیں سنہرے تاج نے، پست کر دی کتنی ہی قومیں سنہرے تاج نے، لے گیا ہے قوم کو دیکھو تو امامہ کہاں، لے گیا ہے قوم کو دیکھو تو امامہ کہاں. چند اشعار اور سمجھ فرمائیں. یوں گزارو زندگانی ایک حسینی کی طرح، یوں گزارو زندگانی ایک حسینی کی طرح، خوئی خمینی خامنائی سیستانی کی طرح. یوں گزارو زندگانی ایک حسینی کی طرح، خوئی خمینی خامنائی سیستانی کی طرح. اور رہبر عالی قیادت میں تیری دین نبی، رہبر عالی قیادت میں تیری دین نبی، پھر پلٹ آیا زلیخا کی جوانی کی طرح، پھر پلٹ آیا زلیخا کی جوانی کی طرح.
اس لیے اغیار نے دل سے تیری تعظیم کی، اس لیے اغیار نے دل سے تیری تعظیم کی، کیوں کہتا کردار تیرا صاف پانی کی طرح، کیوں کہتا کردار تیرا صاف پانی کی طرح۔ اور فضل خالق سے تو دیکھو رہبری ایران کی، فضل خالق سے تو دیکھو رہبری ایران کی، کر رہے ہیں خامنائی بھی خمینی کی طرح، کر رہے ہیں خامنائی بھی خمینی کی طرح۔ اور ملت ایران کو میرا تہہ دل سے سلام، ملت ایران کو میرا تہہ دل سے سلام، خون بہایا جس نے اپنا حق پہ پانی کی طرح، خون بہایا جس نے اپنا حق پہ پانی کی طرح۔ اور رضا شاہ پہلوی آ کر ذرا تو دیکھ لے، اور رضا شاہ پہلوی آ کر ذرا تو دیکھ لے، بن گیا ہے تو کسی جھوٹی کہانی کی طرح، بن گیا ہے تو کسی جھوٹی کہانی کی طرح۔ کر رہا ہے یہ دعا تجھ سے حمید اے میرے رب، کر رہا ہے یہ دعا تجھ سے حمید اے میرے رب، دے دے ہر ایک قوم کو رہبر خمینی کی طرح، دے دے ہر ایک قوم کو رہبر خمینی کی طرح۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ حضرات یہ تھے عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات اب نظم کے سلسلے کو یہاں سے کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں، اور میں ابھی مولانا کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ بند پیش کر رہا ہوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انہوں نے انقلاب کی تحریک شروع کی تو اس سے پہلے کیا حالات تھے، اسے میں نے اشعار میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ وہ مسند امام پہ ظلمت کا تاجور، وہ مسند امام پہ ظلمت کا تاجور، وہ دشت میں عقیدے کا سوکھا ہوا شجر، وہ آفتاب زرد سے سہمی ہوئی سحر، وہ اہل اقتدار کی بدلی ہوئی نظر۔ اب بیت دیکھیے، وہ اہل اقتدار کی بدلی ہوئی نظر، تو وصف وہ ظلم و جور و جفا کی کھڑی ہوئی، گلیاں وہ اہل حق کے لہو سے بھری ہوئی، گلیاں وہ اہل حق کے لہو سے بھری ہوئی۔ پھر کیسے امام خمینی نکلے آگے بڑھے کہ زندان بدلہاد میں وہ وارث زمیں، وہ ایک نعیف و دار تھے، وہ ایک نعیف و دار تھے تعذیر اہل کی، پلٹی تھی اس نے کار نبوت کو آس تھی، نکلا تھا اس زمانے کے شر سے بچانے دی، نکلا تھا اس زمانے کے شر سے بچانے دی، تو اس کو ہوائے عہد وفا راس آ گئی۔ بیت دیکھیے، اس کو وفائے عہد وفا یاد، اس کو ہوائے عہد وفا راس آ گئی، لاگر بدن میں قوت عباس آ گئی، لاگر بدن میں قوت عباس آ گئی۔ اور آخری بند دیکھیے حضرات کہ لے کر اٹھا وہ قوم کی تقدیر ہاتھ میں، لے کر اٹھا وہ قوم کی تقدیر ہاتھ میں، مالک کے کارزار کی تاثیر ہاتھ میں، مہر امام حق کی تنویر ہاتھ میں، نہ پاؤں میں رکاب نہ شمشیر ہاتھ میں، نہ پاؤں میں رکاب نہ شمشیر ہاتھ میں۔ اب دیکھیے کہ پھر بھی ادو کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، دیوان شاہ ظلم و ضلالت کے ڈھا دیے، دیوان شاہ ظلم و ضلالت کے ڈھا دیا۔ یہ حضرات میں اور بھی بند سناتا رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں انہی بند کے سائے میں بڑے ہی ادب اور التماس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آ کے آپ کے درمیان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ نظریات، کچھ روشنی ڈالے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک درود پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔ صلوات کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ میں سب سے پہلے شہ نشین پہ تشریف فرما علماء کرام اور بالخصوص میرے امی محترم اور بزرگ اور ہندوستان کے بزرگ عالم دین حجت الاسلام محمد عسکری صاحب قبلہ سے اجازت چاہتے ہوئے بس چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ یہ برسی جس موقع پر منائی جا رہی ہے، یہ ایام باسعادت امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ ان کے نائب کو اور ان کے صحابی کو امام سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جس طرح قمبر کو علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسے حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جن لوگوں نے یہ کوشش کی ان کو بہت پہلے یہ جواب دے دیا گیا کہ بی عشق خمینی نتواں عاشق مہدی شد، بغیر خمینی سے محبت کیے ہوئے امام زمانہ کا عشق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم کی ایک حدیث کا سہارا لوں کہ جب اصحاب کی بزم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، بڑی عجیب و غریب بات حضور نے فرمائی، اصحاب دنگ رہ گئے۔ اصحاب سے کہا، اے میرے صحابیوں، اے میرے اصحاب، میرے آخری جانشین کے جو صحابہ ہوں گے وہ تم سے زیادہ محترم ہوں گے، وہ تم سے زیادہ باعظمت ہوں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ذات اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، میرے آخری جانشین کے جو صحابہ ہوں گے وہ تم پر زیادہ فوقیت رکھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، میرے آخری جانشین کے جو اصحاب ہوں گے وہ انہیں بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے ہوں گے، لہٰذا ان کی فضیلت، ان کی عظمت تم سے زیادہ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کی غیبت نے بھی کس طرح سے وفاداری کو نبھا رہے ہیں۔ جیسے امام دیکھ رہے ہوں، جیسے امام کی نظروں کے سامنے ہوں، اس طرح ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی پوری زندگی اس طرح سے گزری جس طرح سے امام کے سامنے وہ حاضر و ناظر رہے ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ اور ان کی وسیع زندگی پر، جیسا کہ ابھی میرے بھائی سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی وسیع ابعاد والی شخصیت کو چند جملوں میں بیان کیا جا سکے۔ اور پھر یہ اعتراض کہ امام خمینی ایک ایران کے عالم دین ہیں، ایران کے عالم دین کا ذکر ہندوستان کے اندر کیوں کیا جائے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ امام خمینی ایران کی ملکیت نہیں ہے، امام خمینی میراث تشیع ہے، امام خمینی کا خمیر اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے گوندھا گیا ہے، امام خمینی کی تربیت مکتب تشیع میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ امام حسن ہمارے امام ہیں، امام حسین ہمارے امام ہیں، امام سجاد ہمارے امام ہیں، امام باقر ہمارے امام ہیں، امام صادق ہمارے امام ہیں، امام کاظم ہمارے امام ہیں۔ اس طرح سے امام خمینی نے 12 اماموں کا نام لے کے کہا کہ یہ سارے کے سارے امام ہمارے امام ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام میں 2 امام بہت مشہور گزرے ہیں، ایک کا تعلق ثقیفہ سے رہا، ایک کا تعلق غدیر سے رہا۔ جس کا تعلق ثقیفہ سے رہا وہ امام مرتے وقت یہ لکھ کے جاتا ہے کہ کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی، میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جبکہ امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھیے، وہ لکھتے ہیں کہ من بدلی مطمئن و ضمیری شاد ببرادران و خواہران مرخص و بجائے گاہ ابدی سفر میکنم، میں دل مطمئن کے ساتھ، ضمیر شاد کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرزند غدیر ہوتا ہے اس کی موت یقین پر ہوتی ہے، جو فرزند ثقیفہ ہوتا ہے اس کی موت شک پر ہوتی ہے۔
زندہ ہے، ایران میں دیکھو زندہ ہے، لبنان میں دیکھو زندہ ہے، شام میں دیکھو زندہ ہے، بحرین میں دیکھو زندہ ہے، یمن میں دیکھو زندہ ہے، ہم سب کی شکل میں زندہ ہے، رہبر کی شکل میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے بڑا حیدری۔ امام خمینی میراث تشیع کا نام ہے، اور ایران سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق پورے عالم اسلام سے ہے۔ وہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں اور نہ ہی صرف شیعوں کے رہبر ہے، بلکہ وہ پورے عالم اسلام کے رہبر ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ کو نہایت تعجب ہوگا کہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت میں ان کی مقبولیت ہے۔ وہ شیعوں سے زیادہ، وہ شاید ہندوستان کے شیعوں سے زیادہ مصر کے اہل سنت کے یہاں مقبول ہیں، اور اخوان المسلمین ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہے۔ اور دنیا کے کون سی وہ تحریک ہے اسلامی جو ان کو اپنا قائد نہیں مانتی، اپنا رہبر نہیں مانتی۔ بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کرتی، اور جس عالم کو پوری دنیا اور پورا عالم اسلام ماننا چاہتا ہے۔ شاید آپ کو میں یاد دلاؤں، جس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایران کے سربراہان مملکت آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتویٰ جو آپ نے سلمان رشدی کے خلاف دیا ہے اسے آپ واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا اگر ہم واپس نہ لیں تو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو کہا بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو جائے۔ امام خمینی نے کہا قرار نیست کہ ایران بماند، قرار اینست کہ اسلام بماند۔ یہ طے نہیں ہے کہ ایران بچایا جائے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلام کو بچانا ہے۔ ہم ایران بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو انقلاب لا چکا ہے ایران کے اندر بیٹھ کر ایرانیوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ ہم تمہارے لیے اس انقلاب نہیں لائے ہیں، ہم عالم اسلام کے لیے انقلاب لائے ہیں۔ ہم ایران نہیں بچانا چاہ رہے ہیں، ہم اسلام بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ امام خمینی ایران کے رہنما ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں گزارش کروں گا صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، امام خمینی نے اس انقلاب سے خود فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاک بر سر من کہ از خونہائے شما استفادے کنم، شما ہاں انقلاب آوردید، تم لوگ انقلاب لے کے آئے، میرے سر پر خاک ہو کہ تمہاری خون سے میں استفادہ کروں اور میں فائدہ اٹھاؤں۔ جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ راہ انقلاب میں انہوں نے اپنے جواں فرزند مصطفیٰ خمینی کو دے دیا۔ جب پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ انقلاب کے لیے انہوں نے زندانوں کی شکنجوں کو برداشت کیا، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے انقلاب نہیں، تم نے انقلاب لایا۔ اور کیا انقلاب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا؟ ان کی اولاد نے فائدہ اٹھایا؟ جب احمد خمینی کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے بہشتی کے دور میں، اور جو ہے جب صدر ابو الحسن بنی صدر جب صدر تھا تو اس کا تقاضا بار بار ہو رہا تھا کہ احمد خمینی کو وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن امام خمینی نے کہا کہ احمد خدمت گزار ملت است، یہ ایک ادنا خدمت گزار ہے ملت کا، اور اسے کوئی بھی عہدہ ہمارے خاندان میں سے کسی کو نہ دیا جائے، میرے بیٹے کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ ہے کوئی ایسا پاکیزہ نفس انسان آج کے دور میں جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو؟ ہمیشہ امام خمینی کہتے رہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ محبت دنیا ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دو، جتنے جھگڑے، جتنے فساد، جتنی بربریت ہوتی ہے یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر ایک گاؤں میں 40 انبیاء ہوں تو اختلاف نہیں ہوگا، 2 مولوی ہو تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حب نفس کی وجہ سے ہے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی اگر انقلاب ان کا کامیاب نہ ہوتا تب بھی خمینی ہی ہوتے۔ اگر
خدا ناخواستہ امام خمینی شہید ہو گئے ہوتے اپنی زندگی میں، تب بھی ان کا ذکر ویسے ہی ہوتا جیسے باقر الصدر کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر انقلاب ان کا کامیاب نہ بھی ہوتا تو وہ بھی مرجع وقت کی طرح، کسی ایک مرجع وقت کی طرح ان کا غم منایا جاتا اور ان کی یاد منائی جاتی. جس طرح سے آج آیت اللہ خوئی کا ذکر کیا جاتا ہے، امام خمینی کی برسی اس وقت بھی منائی جاتی اگر ان کا انقلاب کامیاب نہ بھی ہوتا. لیکن انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد امام خمینی کو وہ صحرا ملا کہ جو 100 سالہ جو تحریک تھی، جس تحریک میں جمال الدین اسد آبادی نے حصہ ادا کیا، جس تحریک کو آگے لے کر محمد عبدو بڑھتے رہے، جس تحریک اور جو خواب ابو لالا مودودی نے ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھا تھا، جو خواب اقبال نے دیکھا تھا، جو خواب بڑے بڑے مفکرین نے دیکھا تھا، اس خواب کو خمینی نے ایران کے اندر پورا کیا ہے. تو عزیزان گرامی، سب کی آرزو برائی انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے. اور انقلاب جب مضبوط ہونے لگا، دیکھیے کل بھی میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے. دیکھیے امام خمینی نے 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے شاہ کو ایران سے ہٹا دیا. میں کہتا ہوں کہ شاہ تو ایران سے امام خمینی کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا، وہ تو بھوکوں سے امام خمینی کے بھاگ گیا تھا. امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 8 سالہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے پنجے جو ایران کے اندر دھس چکے تھے ان جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیا، جو آسان کام نہیں تھا. اور ہر موڑ پر اللہ نے ان کی مدد کی، امام زمانہ نے ان کی مدد کی، اور انہوں نے بار بار اس بات کا اعتراف کیا کہ خرم شہر را خدا آزاد کر. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اگر رجائی و با ہنر نیستن خدا ہس. بار بار امام خمینی نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، انہوں نے بارہا یہ کہا کہ انقلاب ما انفجار نور بود، ہمارا انقلاب نہیں تھا، یہ ایک نور کا دھماکہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایران میں، دیکھیے انقلاب ایران میں آیا، ایرانیوں کے لیے نہیں آیا، ایران کے لیے نہیں آیا. انقلاب آیا نہیں ہے، آ رہا ہے، آئے گا اور پوری دنیا پہ چھا جائے گا. اب بھی خمینی کی فکر کو خود ایران میں دبایا گیا ہے. صدور انقلاب کی بات جب امام خمینی نے کی تو بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صدور انقلاب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انقلاب ہم پوری دنیا میں پھیلا کے رہیں گے، ظلم استبداد کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اور وطن پرستی کی لہر ایسے چلائیں گے کہ ہر وطن اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جائے گا، کسی بیگانہ کا ہاتھ وہاں پہنچ نہیں پائے گا. حریت اور آزادی کا ایسا درس دیا جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور سارے ملک آزاد ہو جائیں گے. مرداباد مرداباد امریکہ، مرداباد 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 امریکہ، مرداباد 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 اسرائیل، مرداباد نعرہ حیدری. یہ انقلاب کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ یہ انقلاب امریکہ کے توسط سے نہیں آیا تھا، یہ انقلاب رشیا نے نہیں کروایا تھا، بلکہ یہ انقلاب امام خمینی نے اس انقلاب کو سب سے بچا کے لے کے چلے. اور اس وجہ سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے انقلاب چھین لیا جائے. ایک بوڑھا ناتواں شخص اس ملک کا سربراہ ہے، لہٰذا اس ملک سے، ان کے ہاتھوں سے یہ انقلاب کو چھین لیا جائے. اس کے لیے 8 سالہ جنگ لڑی گئی. اور جب 4 سال نہیں ہوئے تھے کہ ایران کا غلبہ اس طرح سے عراق کی جنگ پہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے اور پوری دنیا ششدر رہ گئی کہ ایک شخص نے صرف عراق کو نہیں ہلایا ہے بلکہ عراق کو شکست نہیں دی ہے، بلکہ امریکہ کو شکست دی ہے، اسرائیل کو شکست دی ہے، رشیا کو شکست دی ہے، پوری دنیا کو شکست. آج لوگ کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا، میں کہتا ہوں حملہ ہو چکا. ہوگا کیا؟ ایک نہیں، ایک بار نہیں، 1000 بار حملے ہو چکے. حملہ ہونے کی بات نوجوان نسل سے کہی جا رہی ہے، جنہوں نے وہ جنگ نہیں دیکھی ان سے کہا جا رہا ہے، اور جو جنگ میں ہزیمت اٹھا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی تھی، اور جب 4 سال کے بعد یقین ہو گیا کہ اب یہ انقلاب کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے، تب
جو قدیم شیعہ تھے ہندوستان پاکستان کے، وہاں شیعوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور ایسی عجیب کوشش کی گئی عزیزان گرامی، جس وقت آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنئی حیدرآباد کی سرزمین پر آئے تھے تو اخباریوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت ان کے ڈائس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی جنگ چل رہی تھی، ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا، اور پوری دنیا اس جنگ میں کہہ رہی تھی کہ انقلاب ختم ہو جائے گا، ایران کی بساط الٹ جائے گی، ولایت فقیہ کا نظام ایران سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یہ باتیں ہو رہی تھی تو اطمینان تھا۔ لیکن جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ انقلاب کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے، تو پاکستان اور ہندوستان کے قدیم شیعوں سے خوف یہ تھا کہ یہ انقلاب کے پیرو بن جائیں گے اور انقلاب کی آواز پر سب سے پہلے یہ لوگ لبیک کہیں گے، لہٰذا ان شیعوں کو ایران سے الگ کرنے کے لیے یہ ایک ایسی تحریکیں چلائی گئیں اور شیعوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی وہ کوششیں کی گئی کہ تم سب کچھ کر لو مگر انقلاب سے وابستہ نہ ہونا، ایران سے وابستہ نہ ہونا، اور اس کے لیے ساری مرجعیت پر لعنت پڑھائی گئی۔ ایک خمینی کی خاطر ساری تاریخ مرجعیت پر لعنت پڑھائی گئی، اور جبکہ یہ بات طے ہے کہ تاریخ مرجعیت میں کوئی ایک مرجع بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اسلام کے ساتھ خیانت کی ہو، یعنی 1200 سال کی تاریخ مرجعیت میں کوئی ایک مرجع کے اوپر بھی یہ حرف نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ خیانت کی ہو۔ وہ قوم کتنی اچھی ہے کہ جو اپنے دہشت گرد رہنماؤں کی اطاعت کرتی ہے، اور یہ قوم کیسی بدبخت ہے کہ جو اپنے نیک، شریف اور متقی پرہیزگار علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کہ جب یہ انقلاب پختہ ہو گیا، بس میں ایک بات اور عرض کروں کہ دنیا میں یا جمہوریت پائی جاتی ہے یا دنیا میں بادشاہی نظام ہے، لیکن امام خمینی نے دنیا کو ایک نیا نظام متعارف کروایا، وہ ہے نظام ولایت فقیہ۔ اس وقت پورے کرۂ ارض پر ایک ہی حکومت ہے، حکومت جو نظام ولایت فقیہ کے نام سے چل رہی ہے۔ ایران میں نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت اور بادشاہت کے درمیان کی ایک ایسی معتدل حکومت ہے جسے حکومت ولایت فقیہ کہا جاتا ہے، جس کو BBC کی زبان میں نئے طرز کی جمہوریت کہا جاتا ہے، یا ایرانی طرز کی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ایرانی طرز کی جمہوریت یعنی نظام ولایت فقیہ والی حکومت کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، اور 35 سال سے یہ حکومت چل رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چیلنج نہیں کر سکی ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ اور ایران میں امام خمینی نے در حقیقت اسلام میں ناب محمدی کا ایسا احیاء کیا کہ یہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کا تعارف ایسا کروایا کہ پوری اسلامی دنیا، بالخصوص جماعت اسلامی نے سری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان میں، آج بھی سری لنکا میں 500 سے زیادہ شیعہ ہو کر جماعت اسلامی کے یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ پورا ہوا ہے ایران کی سرزمین پر۔ اقبال نے جو اشارہ دیا تھا کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، اور اس حالات سے آج ایران کے دشمن بلکہ اسلام کے دشمن ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ خمینی کی فکر پوری دنیا میں نہ چھا جائے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت چائنا سے لوگ پڑھنے کے لیے ایران آ رہے ہیں، نائجیریا سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ کہاں، آپ ہندوستان کے شیعوں کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان سے زیادہ تعداد اس وقت افریقہ کے ملکوں میں ہو رہی ہے۔ اس وقت نائجیریا میں 1 کروڑ سے 3 کروڑ کی تعداد میں لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شیعت کو روکنے کی اور انقلاب اسلامی کو روکنے کی ہزار کوششیں، یہ چھوٹے چھوٹے گروہ کیا کوشش کریں گے فکر خمینی کو روکنے کی؟ چائنا کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے فکر، جاپان سے ٹکرا رہی ہے یہ فکر، افریقہ سے ٹکرا رہی ہے یہ فکر۔ اس فکر کو روکا نہیں جا سکتا، خمینی کو ایران میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور ایران اور انقلاب کو اور امام خمینی کی ذات کو ان کی جسد سے اور ان کے جسم میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خمینی آج بھی زندہ ہے اور امام مہدی کے انقلاب تک زندہ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زندہ ہے، رہبر کی شکل میں زندہ ہے، رہبر
زندہ ہے لبنان میں دیکھو زندہ ہے عراق میں دیکھو زندہ ہے فلسطین میں دیکھو زندہ ہے نائجیریا میں دیکھو زندہ ہے چائنا میں دیکھو زندہ ہے ہندوستان میں دیکھو زندہ ہے ہم سب کی شکل میں زندہ ہے ہم سب کی شکل میں زندہ ہے علماء کی شکل میں زندہ ہے رہبر کی شکل میں زندہ ہے نعرہ حیدری برائے سلامتی علماء حق خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی و سید حسن نصر اللہ و سید علی سیستانی بلند صلوات حضرات مجھے کچھ اور بند سنانے تھے، لیکن اگر رہبر کا ذکر ہے تو میں 4 مصرے سنا کے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے گا کہ تائید اسے ہے مہدی کی یہ رہبر سید زادہ ہے. تائید اسے ہے مہدی کی یہ رہبر سید زادہ ہے. ہو دین کا پرچم دنیا پر اس کا یہ نیک ارادہ ہے. ہو دین کا پرچم دنیا پر اس کا یہ نیک ارادہ ہے. گر اس کی جانب آنکھ اٹھی ہم آنکھ نکال کے رکھ دیں گے. گر اس کی جانب آنکھ اٹھی ہم آنکھ نکال کے رکھ دیں گے. بدبخت اوباما جان لے تو ہر شیعہ کا یہ نعرہ ہے. فقط حزب الہی رہبر سید خامنہ ای فقط حزب الہی رہبر سید خامنہ ای رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے. حضرات امام خمینی کے حوالے سے آخری بند اور شاعر آپ کے حوالے ملاحظہ کیجئے گا کہ 2 انگلیوں پہ وہ کرم دست کردگار 2 انگلیوں پہ وہ کرم دست کردگار آنکھوں کے اصل ہے میں وہ تاثیر ذوالفقار جس پر وجود سنگ سیاہ نے رکھی تھی ڈھال جس پر سمٹ کے آیا تھا ایمان کا نخار جس پر سمٹ کے آیا تھا ایمان کا نخار. اب بیت دیکھیے کہ شیر خدا کے عشق کا اس کو خمار تھا وہ اس زمین پہ نعمت پروردگار تھا وہ اس زمین پہ نعمت پروردگار تھا. آئیے حضرات میں انہی بند کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم برادر اویس دھنجی صاحب سے کہ وہ آگے آپ کے درمیان امام خمینی علی اللہ مقامہ کے عنوان سے ان پر کچھ نظم پڑھے. آپ حضرات سے گزارش ہے درود پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. اجازت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام پیروکاران ولایت کو امام خمینی کی برسی کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس نظم جو دعا کی شکل میں ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہنے غیدار. خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہنے غیدار. ہے غلوں کے رنگ میں صدا ہر چمن سے کہہ رہی فضا چاند آفتاب تتلیاں ہے لبوں پہ ایک ہی دعا. ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا جب بھی سجدے گاہ پہ سر جھکا دل کی تہ سے عشق جب چلا سب کے لب پہ آ گئی دعا. خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہنے غیدار. خدایا ماشاءاللہ تا انقلاب مہدی خمینی رہنے غیدار. ہاں خمینی آج بھی زندہ ہے خمینی. اقوال خمینی زندہ ہے, افکار خمینی زندہ ہے. وہ جو مستضعفین جہاں کے لیے مانند قلعہ, لب مظلوم کی دعاؤں کا صلہ,
جہاں یاروں کا حلقہ رہا خمینی ریشم سے زیادہ نرم بن گیا، اور جب بات دین اسلام پہ آئی خمینی حیدری ذوالفقار بن گیا۔ ہاں خمینی زندہ ہے، زندہ ہے، خمینی زندہ ہے۔ ہر پرندے کی یہ ہے ندا، ہر شہید دیتا ہے صدا، یہ فرشتے غار آسماں، یہ صدائے ہندوستان، یہ دعا کرے ایران، اے خدا دلوں سے وہ جدا نہ ہو جب تلک ظہور حق نہ ہو، اے خدا دلوں سے وہ جدا نہ ہو جب تلک ظہور حق نہ ہو۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہن غیدار۔ With courage, piety and sacred thoughts, no oppressor and no one oppressed, he thought. His followers obey him. With courage he fought. He would never die, he lives in our hearts. He would never die, he lives in our hearts. Khomeini is alive, he lives in our hearts. Khomeini is alive, Khomeini is alive. خدایا نگہدار امام کے ہے ماہ قرآن سی کتاب کے، یہ فکر خمینی لبوں پہ آ جائے، جہاں میں چھا جائے یہ شمع توحید، لبوں پہ آ جائے جہاں میں چھا جائے یہ شمع توحید۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہن غیدار۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی رہن غیدار۔ زخم گہرا ہے بہت دیر سے اچھا ہوگا، ٹیس ایسی ہے کہ دل خون ہوا جاتا ہے۔ تیرے بیٹے تیرے پیروں تیرے مظلوم عوام جن کے چہروں پہ یتیمی کا اندھیرا چھایا ہے، تیرے بیٹے تیرے پیروں تیرے معصوم عوام عہد کرتے ہیں کہ طاغوت کی ہر سازش کو خون میں ڈوب کے ناکام بنا ڈالیں گے، عہد کرتے ہیں کہ طاغوت کی ہر سازش کو خون میں ڈوب کے ناکام بنا ڈالیں گے، عہد کرتے ہیں کہ ہم زندہ رکھیں گے تیرے قول و عمل، زندہ رکھیں گے صدا خط امام۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی